سامنے خانہ کعبہ شریف فرسٹ فلور پہ بھی کھڑا ہوں اور ابھی چلتے ہیں نیچے کنگ عبداللہ گیٹ کی طرف جا رہے ہیں نیچے. نماز ظہر کے بعد حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں اس جانب صفا مروہ یعنی کہ صفا مروہ کی طرف. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. حاجی صبان نماز ظہر کے بعد باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کے لیے. اس جانب اس طرف رش ہے اس طرف صفا مروہ کے لیے حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں. اور جو حاجی صبان اندر نماز ظہر سے پہلے نہیں خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک جس طرف ہے ابھی سامنے میں کھڑا ہوں یعنی کہ جو کم سائڈ ہے اسی طرف حجر اسود ہے. اور ایک بھائی صاحب نے کمنٹ کیا تھا کل والے ویلوگ میں کہ آپ حرم شریف اللہ پاک جتنے مسلمان اس ٹائم اس ویڈیو کو تیرے گھر کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے نسبت کہ اللہ پاک ان سب کو جلد از جلد خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما اور پیارے محبوب کا روضہ رسول بھی دکھا. حاجی صبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ پیچھے 7 نمبر حمام عورتوں کے لیے اور یہ 6 نمبر حمام مردوں کے لیے. اور 6 نمبر حمام بالکل مسجد الحرام کا فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے. حاجی صبان جا رہے ہیں جس طرف صفا مروہ اس جانب اور اس طرف خانہ کعبہ شریف سامنے اس طرف گرین لائٹ ہے یعنی کہ یہ طواف چل رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا فرسٹ فلور کے اوپر. ادھر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جو بالکل یہ گرین لائٹ ہے یہاں سے مرد حضرات بھاگ کے گزرتے ہیں بالکل آرام سے چل کے جاتی ہیں. اور مردوں کو اس جانب ابو جہل حمام اور اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک بالکل قریب ہے. یہاں پہ کنگ عبداللہ گیٹ یعنی کہ جو باب العمرہ گیٹ کی طرف ہے جس طرح نیو مسجد. السلام علیکم میں محمد عمران آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے عزت و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. نئے آنے والے مدران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں. تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی طرف. صبح کا ٹائم ہے ابھی سورج اطلوع ہوا ہی ہے لیکن ابھی بلڈنگ کے پیچھے نیچے دیکھیں بالکل سایہ ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ایسا کہ جیسا یہاں گرمی ہوتی ہی نہیں اس طرح کی ہوا ہے. حاجی صبان آپ کو 1-2 ہی نظر آئیں گے اس ٹائم واپس آتے ہوئے حرم روڈ کی طرف. زیادہ یہ جو لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے وہی جا رہی ہے حرم شریف کی طرف. اس ٹائم غزہ پارکنگ اندر اگر آپ کو کچھ نظر آتا ہے تو وہ یہ بن لادن ہے یعنی کہ جو لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے وہی ہے یا یہ چند گاڑیاں ہیں واپس جو نکل رہی ہیں. آج کل اتنا رش نہیں ہے یہاں پہ اور جو حاجی صبان آتے ہیں نماز فجر کے لیے وہ تقریباً 5, 5:15, 5:30 بجے تک 80% حاجی صبان واپس چل جاتے ہیں. وہی حاجی صبان یہاں پہ موجود ہوتے ہیں حرم شریف کے اندر جنہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے عمرہ کرنا ہوتا ہے. وہی غزہ پارکنگ اس ٹائم بالکل خالی ہے یعنی کہ جو گاڑیاں حاجیوں کو لے کے آتی ہیں بلڈنگوں سے وہ گاڑیاں واپس چلی گئی ہیں یعنی کہ حاجی صبان واپس چلے گئے اپنے روموں کی طرف. اور یہ میٹرو واپس آئی ہے آگے لکھا ہوا الغزہ. آپ سب سے ایک شکوہ ہے کہ آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہیں. پوری ویڈیو حرم کی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ معلومات اس کے اندر ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر بہت ساری دعاؤں میں یاد کرتا ہوں. تو پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں. ٹائم پورے 6 ہو گئے. نماز ظہر کا ٹائم ہے اور حاجی صبان جبل کعبہ والی طرف سے آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے. اور اس جانب سامنے باب العمرہ گیٹ اور نمازی حضرات یہاں سے جا رہے 114 نمبر گیٹ سے مسجد عبداللہ کے اندر جو نیو مسجد ہے. یہاں سامنے باب العمرہ گیٹ سے خانہ کعبہ شریف نظر آتا ہے. ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن یہاں سے حاجی صبان اندر انٹر نہیں ہوتے. ہم جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں وہی وہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور باہر آتے ہیں. جو اندر کام کرتے ہیں اس جانب ان کو یہ واش روم قریب ہے یعنی کہ حمام اور یہاں پہ حمام کے لیے آتے ہیں اور یہیں سے واپس جاتے ہیں اس لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اور جب زیادہ رش ہوتا تب یہ باب العمرہ گیٹ کھولتے ہیں ادروائز یہ بند ہی رہتا ہے حاجیوں کے لیے. سامنے خانہ کعبہ شریف فرسٹ فلور پہ بھی کھڑا ہوں اور ابھی چلتے ہیں نیچے
کنگ عبداللہ گیٹ کی طرف جا رہے نیچے. اذان ظہر ہونے والی ہے اور حاجی صاحبان باب الفتح گیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں اس جانب صفا مروہ یعنی کہ صفا مروہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پیارے محبوب کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کے لیے. اس جانب اس طرف رش ہے، اس طرح صفا مروہ کے لیے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں. اور جو حاجی صاحبان اندر نماز ظہر سے پہلے نہیں جا سکے وہ ابھی اندر جا رہے ہیں طواف کے لیے. جس طرف یہ سفید دیوار ہے اسی جانب صفا مروہ ہے اور اسی طرف آج کل رش رہتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان کچھ اس طرف سے انٹر ہوتے ہیں حرم شریف کے اندر، خانہ کعبہ شریف کے اندر، اور کچھ حاجی صاحبان طواف کرنے کے بعد اس طرف باہر نکل رہے ہیں. بالکل یہ رستہ قریب ہے صفا مروہ کے لیے، اور اگر آپ اس رستے سے باہر نکلیں گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی بھی زیارت کر لیں گے. ابھی کھڑے ہیں بالکل خانہ کعبہ شریف کے سامنے، اور خانہ کعبہ شریف کے سامنے دروازہ مبارک کے سامنے بالکل مقام ابراہیم ہے. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے. کچھ حاجی صاحبان اس طرف انٹر ہو رہے ہیں حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور کچھ حاجی صاحبان اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کے لیے. اور بالکل مقام ابراہیم کے یعنی کہ مقام ابراہیم والی سائڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے تھے. سنت بھی ہے، اجر بھی کافی زیادہ ہے. اس جانب یہاں پہ حاجی صاحبان نوافل پڑھ رہے ہیں طواف کرنے کے بعد. حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف میں، اور خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک جس طرف ہے ابھی سامنے میں کھڑا ہوں، یعنی کہ جو کم سائڈ ہے اسی طرف حجر اسود ہے. اور ایک بھائی صاحب نے کمنٹ کیا تھا کل والے ویلوگ میں کہ آپ حرم شریف کے یعنی خانہ کعبہ شریف کے پاس نہیں جاتے ہو، پاس سے زیارت نہیں کرواتے ہو. یا اتنا جتنا میں قریب کھڑا ہوں اتنا ہی الاؤ ہے، یعنی کہ حاجیوں کے لیے مشکل بنتی ہے، اسی لیے اندر جو لیبر ہے جو کام کرنے والی ہے ان کو اندر نہیں جانے دیتے ہیں. اگر بندہ احرام میں ہو تو پھر تو بالکل قریب جا سکتا ہے، لیکن احرام میں نہیں ہے، ہم یونیفارم میں تو اسی لیے پھر دور دور ہی رہتے. جہاں پہ یعنی کہ خالی جگہ ہے نا جہاں پہ حاجی صاحبان نہیں ہے ہم وہاں پہ کھول سکتے ہیں، ہمیں وہاں الاؤ ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی رش کافی ہو رہا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے. نماز ظہر سے پہلے رش بہت کم تھا، اور حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آئے تقریباً نماز ظہر سے پہلے باہر ہی برآمدوں میں بیٹھ گئے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اندر آئے ہیں طواف کے لیے. اور جو حاجی صاحبان پہلے طواف کر رہے تھے وہ ابھی جنہوں نے طواف مکمل کر لیا اب وہ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب اس جانب. اور یہ ہے دروازہ، یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. بالکل یہ جو پیلے برآمدے ہیں محراب اس کے ساتھ ہی. اور جس طرح خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک جو کم سائڈ ہے اسی جانب حجر اسود ہے، یعنی کہ وہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی طرح 7 چکر یہاں پہ لگانے ہوتے ہیں، اور 7 چکر لگانے کے بعد آپ اس طرف آئیں، یہاں پہ نوافل پڑھیں. 2 نوافل پڑھنے کے بعد صفا مروہ کے لیے باہر نکل جائیں. ابھی دیکھیں حاجی صاحبان بالکل خانہ کعبہ سے قریب قریب طواف کر رہے ہیں، یعنی کہ اتنا رش نہیں ہے تو اسی لیے قریب قریب حاجی صاحبان ہیں. یہ جگہ خالی پڑی ہوئی اس جانب.
اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دکھائے۔ ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کرتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں، اور میری دعاؤں میں شامل ہوں، آمین بولیں اور کمنٹس میں بھی آمین لکھیں۔ اللہ پاک جتنے مسلمان اس ٹائم اس ویڈیو کو تیرے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے نسبت، کہ اللہ پاک ان سب کو جلد از جلد خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ میرے پیچھے جو یہ دروازہ ہے، یہ جگہ، یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا مروہ کی پہاڑی بھی صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کا غلاف چینج کیا ہے تو اتنا خوبصورت، ماشاءاللہ ویسے بہت خوبصورت ہے، لیکن ابھی چمک رہا ہے، دیکھیں۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کی مناظر دکھاتے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ میرے پیچھے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ ہمارے نظر آ رہا ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ رش ختم ہو گیا برامدوں کے اندر، حاجی صاحبان جو باہر نکلے تھے وہ صفا مروہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ رستہ صفا مروہ کے لیے، لیکن ابھی یہ بند کیا، یہاں پہ کام ہو رہا ہے، یہاں سے جا رہے ہیں، اندر انٹر ہوگا یہاں سے۔ ابھی دیکھیں براندے خالی ہو گئے ہیں اس طرح، یعنی کہ حاجی صاحبان جو معزز زور سے اندر پہلے نہیں جا سکے وہ ابھی اندر چلے گئے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور جو حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف میں موجود تھے، جنہوں نے نماز ظہر سے پہلے طواف کیا تھا، وہ نماز ظہر کے بعد صفا مروہ کے لیے صفا مروہ پہ چلے گئے ہیں باہر۔ اور اس جانب یعنی کہ جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے یا باب العمرہ گیٹ ہے، اس جانب حاجی صاحبان بہت کم ہے۔ وہی حاجی صاحبان ہیں جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس جانب باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کر لیا ہے۔ اور یہاں سے بھی رستہ باہر جا رہا ہے اوپر، اور اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف، اور یہ ہے باب الفتح گیٹ، اور اس طرف لیبر ہی ہے، یعنی کہ جو لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے۔ ہم نکل رہے ہیں باہر، جائیں گے جس طرف ہم کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پورے دن کی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ اور ابھی ہم جا رہے ہیں جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے۔ خانہ کعبہ شریف کا طواف چل رہا ہے، ابھی آگے میں فرسٹ فلور کے اوپر، اور یہ ابھی گروپ آیا دعا مانگ رہا ہے، پھر جائے گا جس طرف حجر اسود ہے اور اس طرف سے طواف شروع کرے گا۔ ابھی تھوڑا سا رش زیادہ ہوا ہے، جو حاجی صاحبان نماز کے لیے آئے تھے تھوڑے لیٹ پہنچے تو انہوں نے باہر براندوں میں نماز پڑھی ہے، اور ابھی وہ اندر چلے گئے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ طواف کے لیے، ابھی طواف کر رہے ہیں۔ اب آسا سالا رش بڑھے گا۔ کاشف نور سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ فرسٹ فلور کے اوپر بھی طواف چل رہا ہے، حاجی صاحبان فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں، بہت کم ہے اوپر۔ باب العمرہ گیٹ، یہاں سے نکلیں گے باہر، سامنے جبل کعبہ، یعنی کہ جو حاجی صاحبان جبل کعبہ والی طرف سے آتے ہیں ان کو بالکل سامنے یہ گیٹ لگتا ہے جس میں کھڑا ہوں، اور سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے۔ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں نماز ظہر کے بعد، واپس جو آئے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، وہ اسی طرف باہر نکل رہے ہیں جس طرف 6 نمبر حمام ہے، اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے، وہاں سے باہر جا رہے ہیں۔ اور جو حاجی صاحبان آئے جبل کعبہ والی سائڈ سے، وہ دارالتوحید کے
آگے سے گزر کر اس جانب جا رہے ہیں. یہ جو سامنے بلڈنگ ہے یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے اور بالکل سین باہر والا خالی ہے اور یہاں کلین بھی اٹھا دیے گئے. اور یہ جتنا بھی سین ہے جبل کعبہ سے لے کر کلاک ٹاور والی سائڈ، یعنی کہ جہاں جہاں نماز کی جگہ ہے یا ٹائل لگی ہوئی ہے ٹوٹل وہاں پہ کلین لگا دیتے ہیں. نماز اثر کے آدھا پونا گھنٹہ بعد پورے سین کے اندر کلین لگے ہوتے ہیں. اور حاجی صبان جیسے جیسے موسم تھوڑا سا دن ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمی کی شدت میں تھوڑی کمی ہوتی ہے تو حاجی صبان باہر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ حاجی صبان تب باہر بیٹھتے ہیں جب سورج جو ہے اس طرف بلڈنگ کے پیچھے چلا جاتا ہے، یعنی اس بلڈنگ کے پیچھے جاتا ہے تو سین کے اندر تقریباً 80% سایہ آ جاتا ہے. اور جیسے جیسے سورج اثر کے بعد غروب ہونے کو جائے گا ویسے ویسے جو ہوا ابھی چل رہی ہے تیز بہت گرم چل رہی ہے یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ موسم چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس طرف 114 نمبر گیٹ جو نیو مسجد عبداللہ حاجی صبان جو نماز کے لیے آئے تھے وہ واپس اس طرف یعنی کہ جبل کعبہ والی سائڈ پہ جا رہے ہیں. اور اسی سائڈ پہ جو زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی ہیں جہالت کے دور میں اس واش روم کے اس جانب ہے، یعنی کہ جس طرف وہ بلڈنگ ہے. اور یہ واش روم عورتوں کے لیے 7 نمبر اور یہ بھی عورتوں کے لیے 7 نمبر بالکل شوٹر کے ساتھ. ماشاءاللہ رمضان شریف میں یا حج کے آخری دنوں میں یہاں پہ بہت زیادہ رونق تھی. ابھی دیکھیں خالی خالی لگ رہا جو. ابھی حاجی صبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں، کچھ اس طرف سے آ رہے ہیں. یہ سامنے خالی جگہ پڑی ہے جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. یہ پتھر آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. اور یہ سائڈ جبل کعبہ والی اور کچھ حاجی صبان آ رہے ہیں اس جانب سے، یعنی کہ جو سامنے بلڈنگ ہے جبل عمر اس کے سامنے جو روڈ ہے اس کو ابراہیم خلیل روڈ بولتے ہیں، مسویلا روڈ بھی بولتے ہیں. کچھ حاجی صبان اس طرف سے آ رہے ہیں اور جو زیادہ حاجی صبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں وہ سامنے 6 نمبر حمام ہے. آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ اوپر آ رہا ہے. جو مین گیٹ ہے مسلح حرام کا کنگ فہد گیٹ 79 بالکل اس کو سیدھا وہاں سے آ رہے ہیں. کلین باہر لگا دیے گئے ہیں ٹوٹل سین کے اندر اور ابھی تقریباً 50% سایہ بھی آ گیا حرم شریف کے اندر بلڈنگ کا. اور آدھا گھنٹہ اور ہے جیسے سورج بلڈنگ کے پیچھے جائے گا اور یہاں پہ ٹوٹل سایہ ہوگا. حاجی صبان جہاں سایہ وہاں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اور زمزم بھی تازہ لگا دیا گیا اور وہاں پہ میٹرو آ رہی واپس، یعنی کہ وہاں سے گھوم کے یہ جائے گی جس طرف غزہ پارکنگ اندر سٹینڈ ہے اس جانب. اور ابھی یہ آئی ہے مسجد عائشہ سے، وہاں پہ سواریاں اتارے گی. جو حاجی صبان آئے ہیں تھوڑا سا آگے جائیں گے واپس سٹینڈ ہے وہاں پہ سواریاں اتارے گی اور وہ حاجی جائیں گے سیدھے اندر حرم شریف کے. ٹیکسیاں بھی یہاں سے مل جاتی ہیں آپ کو اگر آپ نے طائف جانا ہے، القصیم جانا ہے، جدہ جانا ہے، یعنی کہ جو قریب 100-125 کلومیٹر بنتا ہے، 80 کلومیٹر دور جو شہر ہے وہاں پہ یہاں سے مل جائیں گی. اور ابھی چلتے ہیں نیچے، آپ کو نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں. حاجی صبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ پیچھے 7 نمبر حمام عورتوں کے لیے اور یہ 6 نمبر حمام مردوں کے لیے. اور 6 نمبر حمام بالکل مسجد الحرام کا جو مین گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ باب الفاد بالکل اس کے سامنے ہے. اور یہ 8 نمبر حمام یہ بھی مردوں کے لیے. اس ٹائم کافی رش ہے، یعنی کہ حاجی صبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف. کچھ حاجی صبان آگے جا رہے ہیں جس طرف 4 نمبر حمام ہے جہاد روڈ والی سائڈ پہ کلاک ٹاور والی سائڈ پہ اس جانب جا رہے ہیں. اور کچھ حاجی صبان یہاں سے جبل کعبہ والی طرف سے جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ سے جائیں گے مسلح حرام کے اندر. تو مسلح حرام 82 83 84 نمبر گیٹ ہے اور بالکل اس کے سامنے یہاں پہ شرکا مکہ بلڈنگ اور کلاک ٹاور سے پہلے یہ گھڑی یعنی کہ یہ تھا مکہ ٹاور اور یہاں پہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا. یہاں اوپر بھی تقریباً ریسٹورنٹ بھی کافی ہیں اور شاپنگ کی شاپیں بھی کافی زیادہ ہے.
اس طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں اور اس طرف سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں. اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرف جہاد روڈ ہے، یعنی کہ اس جانب سے آ رہے ہیں کلاک ٹاور والی طرف سے. اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ والی طرف سے، یعنی کہ جو کلاک ٹاور ہے اور یہ شیرکا مکہ بلڈنگ، اس کے سینٹر سے رستہ ہے. دن کو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کتنا رش تھا، بہت کم حاجی تھے خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی اور باہر والے سین میں بھی. اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان باہر والے سین میں موجود ہیں. اور یہ رستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. سامنے 88 نمبر گیٹ مسئلہ حرام کا، اور اس طرف 4 نمبر حمام عورتوں کے لیے. یہاں بھی دیکھیں کافی زیادہ رش ہے. اور یہاں پہ تقریباً فری کا کھانا چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے، کوئی نہ کوئی بانٹتا رہتا ہے. یہ پکی جگہ ہے، اس طرف کلاک ٹاور ہے اور اس طرف شرکا مکہ بلڈنگ، ساتھ میں اے ٹی ایمز بھی ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ کھانا چلتا رہتا ہے، کسی نہ کسی کونے پہ کسی نہ کسی دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کھانا بانٹ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ لائنیں لگ گئی، دیکھیں یہاں پہ لائن لگ گئی ہے. اور ابھی کھانا لینے گیا ہوگا کوئی، لیکن یہ پکی جگہ ہے نا، یعنی کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کھانا بانٹا جاتا ہے. اور بہت سارے حاجی صاحبان یہاں سے کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کو پتا ہوتا ہے کنفرم کہ یہاں پہ کھانا فری ملتا ہے، تو وہ پہلے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں اور وہاں بھی لائن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ کھانا بانٹا جا رہا ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ کھجوریں بانٹی جا رہی ہیں. یہ پکی جگہ کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اور یہاں جو زیادہ حاجی صاحبان ثواب کی نیت سے کھاتے ہیں کہ ہم کھانا فری کا کھائیں گے اور ہمیں اس کا اجر ہوگا، ثواب ہوگا. ہاں بالکل صاف ظاہر ہے، یہاں جو بانٹا جاتا ہے حاجیوں کے لیے ہی بانٹا جاتا ہے. اور دیکھیں یہ جو یہاں پہ کام کرنے والے یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں لائن کے اندر. اور یہ رستہ باہر نکل رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، اور یہاں سے رستہ اندر بھی جاتا ہے اس کے کلاک ٹاور کے. اور یہ پیچھے جو کبری ہے، کبری کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، شارع ابراہیم خلیل. یعنی کہ یہاں سے آپ باہر نکلیں گے سیدھے جائیں گے اسی جانب، تو آپ جائیں گے ابراہیم خلیل روڈ پہ، مس ولا سے تھوڑا پیچھے، وہاں پہ شارع ابراہیم خلیل روڈ. مطلب کہ لوکیشن ہر جگہ پہ دی ہوتی ہے انہوں نے رستے کی، کہ یہ رستہ فلاں جگہ پہ جا رہا ہے، فلاں جگہ یہ پارکنگ ہے، فلاں فلاں، یعنی کہ پوری ڈیٹیل دی ہوتی ہے. بس تھوڑا سا یہ ہے کہ معلوم ہونا چاہیے، موبائل تھوڑا چلانا آنا چاہیے. میپ پہ جائیں، یہاں پہ اسکینر بھی لگا دیے گئے ہیں، اسکینر سے آپ اسکین کر سکتے ہیں. وہ حرم شریف کے قریب قریب پوری ڈیٹیل دے دیتا ہے اسکینر. یہ صفا ٹاور اور ساتھ جو رستہ اندر آ رہا ہے حرم شریف کی طرف آزاد روڈ ہے. اور یہاں سامنے 3 نمبر حمام. ماشاءاللہ اس ٹائم کافی رش ہے حرم شریف کے اندر. حاجی صاحبان یہاں سے اندر جا رہے ہیں، جو احرام میں وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جا رہے ہیں اندر. یہ سامنے جو بڑے مینار ہیں اس کے سینٹر سے. اور جو نمازی حضرات ہیں جتنے بھی مسجد حرام کے چھوٹے گیٹ ہے سارے کھلے ہوئے ہیں، وہاں سے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں جو کپڑوں میں ہیں. اور کچھ حاجی صاحبان یہاں سے اوپر جا رہے ہیں جہاد گیٹ کی طرف سامنے، اور یہ جائیں گے فرسٹ فلور کے اوپر. ماشاءاللہ مسجد حرام کا جو باہر والا سین ہے وہ فل بھرا ہوا ہے. دیکھیں دن کو یہاں پہ بالکل رش نہیں تھا، یعنی کہ نارمل تھے، ایسے جیسے کوئی پورے حرم کے اندر 1000-2000 بندہ ہوگا. اور ابھی ماشاءاللہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان باہر ہی نظر آ رہے ہیں باہر والے سین میں. اور اندر جو خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور ہے اور جو براندے ہیں وہ اس ٹائم فل ہیں. اور چاروں طرف سے حاجی صاحبان اندر انٹر ہو رہے ہیں حرم شریف کی طرف. اور یہاں سے بھی حاجی صاحبان، یعنی کہ اس طرف حاجی صاحبان باہر آ رہے ہیں اور اس طرف سے حاجی صاحبان اندر انٹر ہو رہے ہیں حرم شریف کی طرف، باب الجہاد گیٹ کی طرف. ماشاءاللہ فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے. حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف صفا مروہ اس جانب، اور اس طرف خانہ کعبہ شریف.
سامنے اس طرف گرین لائٹ ہے، یعنی کہ یہ طواف چل رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا فرسٹ فلور کے اوپر. ادھر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جو بالکل حجر اسود کے سامنے. وہاں پہ حاجی صاحبان جا کر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسہ کرتے ہیں اور پھر چکر شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے مسجد الحرام کے اندر، یعنی کہ گراؤنڈ فلور پہ بھی کافی زیادہ رش ہے، اور یہ فرسٹ فلور ہے. یہاں بھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی رش ہے، یعنی کہ آج کل جتنا رش ہے یہاں پہ بہت کم حاجی آئے ہوئے ہیں، اس کے حساب سے یہ ماشاءاللہ بہت رش ہے. اور یہ سامنے لگی ہوئی گرین لائٹ بالکل حجر اسود کے سامنے، جہاں پہ حاجی صاحبان بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے، یہاں دیکھیں، اور طواف شروع کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں سے چکر شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے. یہاں سے رستہ نکل رہا باہر صفا مروہ والی سائڈ پہ، یعنی کہ یہاں سے رستہ بالکل صفا کے قریب ہے. یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو رائٹ سائڈ پہ ہو جانا ہے، کیونکہ پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا. تو بالکل صفا پہاڑی قریب ہے. یہ حاجی صاحبان مروہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں اس جانب صفا، لیکن یہاں پہ آپ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے کیونکہ پہاڑی نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہے. اور یہ جو حاجی صاحبان صفا مروہ کر رہے ہیں یہ فرسٹ فلور پہ کر رہے ہیں، لیکن فرسٹ فلور پہ یہ صفا مروہ ہو رہا ہے. اور یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں مروہ کی جانب، یعنی کہ میرے پیچھے صفا پہاڑی ہے اور صفا سے مروہ کی جانب جا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ کافی لمبا چکر ہے، اور لیکن یہ مقدروں والے قسمتوں والے یہ نکالتے ہیں، اس جگہ پہ آتے ہیں بندہ تھک جاتا ہے. اتنا بندہ طواف میں نہیں تھکتا جتنا یہاں پہ تھک جاتا ہے. طواف میں اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پہ صفا مروہ ماشاءاللہ کافی زیادہ لمبا چکر ہے، یہاں پہ بندہ تھک جاتا ہے. یہ گرین لائٹ ہے، یہاں سے مرد حضرات بھاگ کے گزرتے ہیں بالکل آرام سے چل کے جاتی ہیں، اور مردوں کو اس کے نیچے سے بھاگ کے گزرنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہے زمزم بالکل الیکٹرک ہے، کاسا ٹچ کریں گے تو پانی آئے گا، کاسا ٹچ کرنے سے آتا ہے. کاسا ٹچ کیا تو ہاتھ ٹچ کریں یا کاسا ٹچ کریں تب پانی ہوگا. ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے، حاجی صاحبان کافی تعداد میں صفا مروہ کر رہے ہیں. اور یہاں سے راستہ باہر نکلتا ہے، جو محبل جن پارکنگ ہے اس طرف رہتے ہیں تو آپ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں. یہاں سے جو چل رہی ہیں سیڑھیاں، یہ 16 نمبر گیٹ لکھا بابل رقم 16 نمبر، اور اس طرف صفا مروہ. کچھ یہ رستہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہ جو حاجی صاحبان آگے جا رہے ہیں جس طرف 3 نمبر حمام ہے حجاد روڈ کی طرف کلاک ٹاور والی سائڈ پہ، یہ رستہ یعنی کہ جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں ابو جہل حماموں کے سینٹر سے رستہ ہے، یعنی کہ وہاں پہ وضو کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں. ایک طرف یعنی کہ اس کے 2 پورشن ہیں، ایک طرف عورتوں کا اور دوسری طرف مردوں کا. یعنی کہ جو مروہ پہاڑی ہے اس جانب، یعنی کہ اس طرف والا جو پورشن ہے وہ عورتوں کے لیے، اور جو اس طرف والا پورشن ہے وہ مردوں کے لیے. اور یہاں بھی حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی حرم شریف کے گراؤنڈ فلور پہ یعنی کہ باہر والے سین میں بالکل سایہ آ گیا چاروں طرف، اور حاجی صاحبان باہر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ ہوا چل رہی ہے بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی. تو باہر سین میں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ باہر سین میں ہی بیٹھ گئے اس طرف. اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں محبل جن پارکنگ کی طرف سے، اور محبل جن پارکنگ والی سائڈ سے ہی وہ رستہ ہے. آج سے تقریباً 10 12 سال 15 سال پہلے حاجی صاحبان پیدل مینا اور مزدلفہ کی طرف جاتے تھے، وہاں سے وہ بہت قریب ہے. اور یہاں پہ کچھ بانٹا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک کے گھر میں حرم شریف میں اور مدینہ منورہ و پیارے محبوب کے گھر میں کھانا چلتا ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی کونے پہ کسی نہ کسی سائڈ پہ کھانے پینے کے لیے چیزیں ملتی رہتی ہیں. کھجوریں تو زیادہ ہی بانٹی جاتی ہیں، اور کہیں کیک، کہیں بسکٹ، کہیں چائے بانٹی جا رہی ہے. اور ابھی اسپیکر آن کر دیے گئے جو کہ 15 منٹ پہلے آن کرتے ہیں اذان سے، اذان مغرب کے لیے. اور اس طرف صفا پہاڑی ہے اور اس جانب مروہ، یعنی کہ بہت لمبا چکر ہے.
یہ راستہ نکل رہا ہے سیدھا محبل جن پارکنگ کی طرف، اور یہاں پہ ملتی ہے جو فری چیئر، اس طرح کی ریڑی، یعنی کہ آپ کا اگر کوئی حاجی صاحبان معذور ہے، بزرگ ہے، وہ چل کے عمرہ طواف نہیں کر سکتا، تو آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں سے آپ کو وہ گاڑی مل جائے گی، لیکن آپ کو کوئی ڈاکومنٹ یہاں پہ جمع کروانا ہوگا۔ جب آپ عمرہ کر لو گے تو آپ نے گاڑی یہاں پہ، وہ جو ریڈی ہے اس کو یہاں پہ عربیہ بولتے ہیں، وہ یہاں پہ جمع کروانی ہے، آپ کا ڈاکومنٹ آپ کو مل جائے گا۔ بالکل جس طرح بج الحمام ہے اسی جانب ہے، یعنی کہ یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف، یعنی کہ اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور یہ ساتھ ہی یہ بلڈنگ ہے جہاں پہ 2 کھڑکیاں، اور ان کھڑکیوں کا کافی لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس طرف یہ پہاڑ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہاں پہ ابو جل حمام کے ساتھ ایک LCD لگی ہوئی ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے اوپر بھی حرم شریف کا پورا نقشہ ہے، اور جو مین باہر روڈ ہے اس کا بھی نقشہ بنا دیا گیا ہے، اور اندر جو خانہ کعبہ شریف کی طرف دروازے جاتے ہیں وہ بھی اوپر لکھ دیے گئے ہیں، وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یہ سامنے دیکھیں، یہاں سے بھی بہت ایزیلی آپ اپنا روڈ بھی دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا روڈ کس جانب ہے، ہمارا یعنی کہ کس روڈ پہ روم ہے، اور اندر خانہ کعبہ شریف کے دروازے بھی لکھا ہوا اوپر دیکھیں، کنگ عبداللہ گیٹ اس جانب ابو جل حمام، اور اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک بالکل قریب ہے۔ یہاں پہ اس ذلیل کا ابو جہل کا گھر تھا، اور بالکل سامنے پیارے محبوب کا گھر مبارک تھا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے سامنے، اور اس کو 9 نمبر حمام بولتے ہیں، لیکن زیادہ یہ مشہور ابو جہل حمام ہی ہے، اور تا قیامت۔ اور انشاءاللہ جس نے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساتھ بغض رکھا، انشاءاللہ اس کی پہچان یہاں بھی اسی طرح کی ہے، اور اگلے جہان بھی اسی طرح کی ہے انشاءاللہ۔ اب گندگی والا گھر اس کی پہچان ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے، یعنی کہ حرم روڈ کی طرف سے، جس طرف مسجد جن ہے، جنت المالا قبرستان ہے، اور جنت المالا قبرستان کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، ہم تو گھر ہی بولیں گے، قبر مبارک وہاں ہے۔ اور اس طرف ایمبولینس کھڑی ہوئی ہیں جو لے کے آئی ہیں یہاں پہ۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرف مسجد جن ہے اس جانب سے، رضا پارکنگ والی طرف سے۔ کچھ حاجی صاحبان حرم روڈ پہ ان کی رہائشی ہوں گی، کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہوں گے دور سے، یعنی کہ جیسے بتا قریش حوالی ہے، یعنی دور بلڈنگیں ہیں گاڑیوں کی مدد سے، اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہوں گے جو حرم روڈ کے اوپر رہتے ہیں، یعنی کہ حرم کے قریب مسجد جن والی سائڈ پہ، وہ پیدل، یعنی کہ ایک ہی راستہ ہے جو حرم روڈ کو اور جو غزہ پارکنگ ہے اس کو لگتا ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان اس طرف سے جا رہے ہیں ابو جہل حماموں کی طرف، یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں، جو راستہ ابو جہل حماموں کی طرف سے جا رہا ہے حرم شریف کی طرف، اور یہاں پہ لائن لگ گئی ہے کھانے کے لیے، یا سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ایک ساتھ میں ایک کیک دے رہے ہیں، اور ایک ڈبل روٹی، ساتھ میں ایک لسی یعنی کہ لبن، اور لائن دیکھیں کتنی بڑی لگی ہوئی ہے۔ اور اس طرف پیچھے غزہ پارکنگ، اور اندر یہ حاجیوں کے لیے چھاؤں بنا دی گئی ہیں، اس طرف بھی اور اس جانب بھی۔ ابھی دیکھیں بالکل یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس جانب ابھی غروب ہو گیا، یعنی غروب ہوا نہیں، 15 منٹ ابھی باقی کھڑا ہے، اور اس پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ اور کچھ حاجی صاحبان جو حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف، لیکن راستہ ایک ہی کھلا ہوا ہے اس جانب، یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس لیے یہ دروازے لگا دی گئی ہیں سیفٹیاں، یہاں سے صرف جو ہم لوگ کام کرتے ہیں وہی یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، ابھی چھٹی ہوگی ہے، واپس اپنے روم کی طرف جس طرح غزہ کبری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی،
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔